بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا کعب الاحبار رحمۃ اللہ علیہ ایک عظیم تابعی بزرگ تھے۔ اسلام آوری سے قبل آپ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص توبہ کرنے کے بعد پھر ایک فحاشہ کے ساتھ کالا منہ کر کے جب غسل کے لیے ایک نہر میں داخل ہوا تو نہر کی صدائیں آنے لگی، تجھے شرم نہیں آتی؟ کیا تو نے توبہ کر کے یہ عہد نہیں کیا تھا کہ اب کبھی ایسا نہیں کروں گا؟ یہ سن کر اس پر رقت طاری ہو گئی اور وہ روتا چیختا یہ کہتا ہوا بھاگا، اب کبھی بھی اپنے پیارے پیارے اللہ عز و جل کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ وہ روتا ہوا ایک پہاڑ پر پہنچا جہاں 12 افراد اللہ عز و جل کی عبادت میں مشغول تھے، یہ بھی ان میں شامل ہو گیا۔ کچھ عرصے کے بعد وہاں قحط پڑا تو نیک بندوں کا وہ قافلہ غذا کی تلاش میں شہر کی طرف چل دیا۔ اتفاق سے ان کا گزر اسی نہر کی طرف ہوا۔ وہ شخص خوف سے تھر تھرا اٹھا اور کہنے لگا، میں اس نہر کی طرف نہیں جاؤں گا کیونکہ وہاں میرے گناہوں کا جاننے والا موجود ہے، مجھے اس سے شرم آتی ہے۔ یہ رک گیا اور 12 افراد نہر پر پہنچے تو نہر کی صدائیں آنی شروع ہو گئی، اے نیک بندو، تمہارا رفیق کہاں ہے؟ انہوں نے جواب دیا، وہ کہتا ہے، اس نہر پر میرے گناہوں کا جاننے والا موجود ہے اور مجھے اس سے شرم آتی ہے۔ نہر سے آواز آئی، سبحان اللہ عز و جل، اگر تمہارا کوئی عزیز تمہیں ایذا دے بیٹھے مگر پھر نادم ہو کر تم سے معافی مانگ لے اور اپنی غلط عادت ترک کر دے تو کیا تمہاری اس سے صلح نہیں ہو جاتی؟ تمہارے رفیق نے بھی توبہ کر لی ہے اور نیکیوں میں مشغول ہو گیا ہے، لہٰذا اب اس کی اپنے رب عز و جل سے صلح ہو چکی ہے، اسے یہاں لے آؤ اور تم سب یہیں نہر کے کنارے عبادت کرو۔ انہوں نے اپنے رفیق کو خوشخبری دی اور پھر یہ سب مل کر وہاں مشغول عبادت ہو گئے، حتیٰ کہ اس شخص کا وہیں انتقال ہو گیا۔ اس پر نہر کی صدائیں گونج اٹھیں، اے نیک بندو، اسے میرے پاس سے نہلاؤ اور میرے ہی کنارے دفناؤ تاکہ بروز قیامت بھی وہ یہیں سے اٹھایا جائے۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا، رات کو اس کے مزار کے قریب اللہ عز و جل کی عبادت کرتے ہوئے سو گئے۔ صبح ان سب کا وہیں سے کوچ کرنے کا ارادہ تھا، جب جاگے تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس کے مزار کے اطراف میں 12 سرو یعنی ایک درخت جو سیدھا اور مخروطی گاجر کی شکل کا ہوتا ہے کہ خوبصورت قد آور درخت ہے۔ یہ لوگ سمجھ گئے کہ اللہ عز و جل نے یہ ہمارے لیے ہی پیدا فرمائے ہیں تاکہ ہم کہیں اور جانے کی بجائے ان کے سائے میں ہی پڑے رہیں۔ چنانچہ وہ لوگ وہیں عبادت میں مشغول ہو گئے۔ جب ان میں سے کسی کا انتقال ہوتا تو اس شخص کے پہلو میں دفن کیا جاتا، حتیٰ کہ سب وفات پا گئے۔ بنی اسرائیل ان کے مزارات کی زیارت کے لیے آیا کرتے تھے۔ روض الریاحین میں ہے، حضرت سیدنا شیخ ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں ایک قافلے کے ہمراہ ملک شام جا رہا تھا، راستے میں ڈاکوؤں کی جماعت نے ہمیں لوٹ لیا اور سارا مال و اسباب اپنے سردار کے سامنے ڈھیر کر دیا۔ سامان میں سے ایک شکر اور بادام کی تھیلی نکلی، سارے ڈاکوؤں نے نکال کر کھانا شروع کر دیا مگر ان کے سردار نے اس میں سے کچھ نہ کھایا۔ میں نے پوچھا، سب کھا رہے ہیں مگر آپ کیوں نہیں کھا رہے؟ اس نے کہا، میں روزے سے ہوں۔ میں نے حیرت سے کہا، تم لوٹ مار بھی کرتے ہو اور روزہ بھی رکھتے ہو؟ سردار بولا، اللہ عز و جل سے صلح کے لیے بھی تو کوئی راہ باقی رکھنی چاہیے۔ حضرت سیدنا شیخ شبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کچھ عرصے بعد میں نے اسی ڈاکو کے سردار کو احرام کی حالت میں طواف خانہ کعبہ میں مشغول دیکھا۔ اس کے چہرے پر عبادت کا نور تھا اور مجاہدات نے اس سے کمزور کر دیا تھا۔ میں نے تعجب کے ساتھ پوچھا، کیا تم وہی شخص نہیں ہو؟ وہ بولا، جی ہاں، میں وہی ہوں، اور سنیے، اسی روزے نے اللہ عز و جل کے ساتھ میری صلح کروا دی ہے۔ قابیل کے سیاہ کارنامے۔ قابیل شروع میں مسلمان تھا، بعد میں مرتد ہو گیا تھا۔ اسی نے دنیا کا سب سے پہلا قتل کیا۔ اسے دنیا میں یہ سزائیں ملی کہ قتل کرتے ہی اس کا گورا رنگ سیاہی میں تبدیل ہو گیا، دل ایک دم سخت ہو گیا، اپنی بہن اکلیمہ کو عدن کی طرف لے کر بھاگ گیا۔ حرام اولاد ہوئی، جب بڈھا ہو گیا تو اس کی اولاد اس کو پتھر مارتی تھی۔
یہاں تک اپنی اولاد کے پتھر ہی سے ہلاک ہو گیا۔ حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ قابیل کے سیاہ کارنامے بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کا حکم نہ ماننا، ناجائز نکاح کا ارادہ کرنا، حابیل کے قتل کا ارادہ کرنا، حابیل کے قتل کے بعد مرتد ہو جانا، گانا بجانا، باجے تاشے ایجاد کرنا۔ مزید فرماتے ہیں، مرتد و بے دین کو نبی زادہ ہونا بالکل ہی بیکار ہے۔ پیغمبر زادگی صرف ایمان کے ساتھ مفید ہے۔ دیکھو، قابیل نبی زادہ تھا مگر ہلاک ہو گیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی خدمت میں کچھ لوگ حاضر ہوئے اور عرض کی، ہم سفر حج پر نکلے ہوئے ہیں، مقام صفح پر ہمارے قافلے کا آدمی فوت ہو گیا ہے۔ ہم نے اس کے لیے جب قبر کھودی تو ایک بہت بڑا کالا سانپ بیٹھا نظر آیا جس نے قبر کو بر رکھا تھا۔ اسے چھوڑ کر دوسری قبر کھودی تو اس میں بھی وہی سانپ نظر آیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں اس غمگین مسئلے کے حل کی خاطر حاضر ہوئے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا، یہ اس کی خیانت کی سزا ہے جس کا وہ مرتکب ہوا کرتا تھا، اور بہقی کے الفاظ یہ ہیں کہ اس کے عمل کی سزا ہے جو وہ کیا کرتا تھا۔ آپ حضرات اسے ان دونوں میں سے کسی ایک قبر میں دفن کر دیجیے۔ خدا کی قسم، اگر اس دنیا کی ساری زمین بھی کھود ڈالیں گے تب بھی ہر جگہ یہی کچھ پائیں گے۔ بالآخر ہم نے اس کو سانپ بھری قبر میں دفنا دیا۔ واپس آ کر ہم نے اس کا سامان اس کے گھر والوں کو دے دیا اور اس کی بیوہ سے اس کے اعمال کے بارے میں سوال کیا تو اس نے بتایا یہ کھانا بیچتا تھا اور اس میں سے اپنے گھر والوں کے لیے کچھ نکال لیتا تھا، پھر کمی پوری کرنے کے لیے اس میں اتنی ہی ملاوٹ کر دیا کرتا تھا۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔